آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ کے دیگر حصوں میں نئے سال 2026 کا استقبال انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ حیدرآباد میں نئے سال کا جشن، حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم، کمشنر پولیس نے نئے سال کا کیک کاٹا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ حیدرآباد میں نئے سال کے موقع پر تلنگانہ میں شراب کی فروخت کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ صرف دسمبر 2025 میں ریاست میں ریکارڈ 5102 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت۔ سڑک حادثات کی شرح میں کمی لانا حکومت کی اولین ترجیح، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کا بیان۔ جرمنی کی ایک عمارت میں لگی بھیانک آگ، تلنگانہ کے طالب علم کی موت۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعرات کی صبح ریاستی گورنر جسٹن دیو ورما سے لوک بھون پہنچ کر ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی گورنر کو نئے سال کی مبارکباد دی، بہتر صحت کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ریاستی گورنر نے بھی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ سے بھی ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ چیف جسٹس کی اہلیہ بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر، محمد اظہرالدین سیتاکا، کنڈا سریکھا نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ، ریاستی ڈی جی پی شیودھر ریڈی اور دوسرے عہدیداروں نے بھی وزیر اعلیٰ کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ ریاستی چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے ریاستی وزیر پی سریواس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ ریاست تلنگانہ میں روڈ سیفٹی مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اس پروگرام کا خیرتآباد میں آغاز کیا۔ ریاستی وزیر نے عہدیداروں کو ہیلمٹ بھی پیش کی۔ روڈ سیفٹی سے متعلق شعور بیداری کے پوسٹرز، گاڑیوں کے اسٹیکر اور کتب کو جاری کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری سے 31 جنوری تک روڈ سیفٹی مہینہ منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اور عہدیداروں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہوئے 1 ماہ کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ہر طالب علم اور ان کے والدین سے یہ حلف لینا چاہیے کہ ہم سڑک کے قوانین پر عمل کریں گے۔ حادثے نشے میں گاڑی چلانے، موبائل فون پر بات چیت کرنے، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ سڑک حادثات کی وجہ سے کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں اور لوگ معذور ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم سڑک حادثات کے انسداد کے لیے مہم چلائیں۔ ریاست کے ٹرانسپورٹ محکمے میں 1000 ملازمین ہیں اور 18 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ سبھی کو قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لائسنس کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ عوام کی شراکت سے ریاست میں سڑک حادثات میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے اور سبھی کو قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے میڈیا سے بھی ٹریفک سیفٹی مہینے سے متعلق شعور بیداری پر زور دیا۔ تلنگانہ میں نئے سال کے جشن کے دوران شراب کی فروخت نے اب تک کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ محکمہ آبکاری کے حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صرف دسمبر 2025 میں ریاست میں ریکارڈ 5102 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ خاص طور پر سال کے آخری 2 دنوں یعنی 30 اور 31 دسمبر میں تقریباً 750 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے۔
حکام نے کہا ہے کہ اس بار ریکارڈ توڑ فروخت کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نئے سال کی تقریبات ہیں، جبکہ دوسری اہم وجہ ریاست میں ہونے والے سرپنچ انتخابات ہیں، جس کے باعث شراب کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ حکام نے نئی شراب پالیسی کو بھی اس بھاری آمدنی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس کے دور حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تلنگانہ بھون میں کے ٹی آر نے بی آر ایس پارٹی کے نئے سال کی ڈائری کی نقاب کشائی انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کیلنڈر بدل رہا ہے، لیکن عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ عوام نے بڑی امیدوں کے ساتھ کانگریس کو ووٹ دیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران ترقی کے بجائے صرف مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، لیکن ریاست کے کسان یوریا کے لیے سردی کے موسم میں بھی گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس کے کارکن اور عوام کانگریس حکومت کی ناقص حکمرانی کے خلاف جدوجہد کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بی آر ایس کا مقصد 2028 میں کے سی آر کو دوبارہ چیف منسٹر کے طور پر دیکھنا ہے۔ کے ٹی آر نے عوام کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے جو حالات تھے وہی آج کانگریس دور حکومت میں نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد 10 سال تک کے سی آر کے دور حکومت میں ترقی اور فلاح و بہبود کے انمٹ نقوش چھوڑے گئے تھے، اور اس ترقی کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت انتخابات سے لے کر کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے خلاف پارٹی کارکنوں کی جدوجہد پر کے ٹی آر نے انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے سی آر کا مقام تلنگانہ عوام کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی اور شکست مستقل نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہے۔ ہمیں کے سی آر کو 2028 میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر پارٹی کے دوسرے لیڈرز بھی موجود تھے۔ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن نے کہا ہے کہ 2026 میں حیدرآباد کو صحت و صفائی کے معاملے میں ملک کے نمبر 1 شہر میں تبدیل کرنے کے مقصد سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں صحت و صفائی اور کلین اینڈ گرین کے شعبے میں جی ایچ ایم سی کو ملک میں 6واں مقام حاصل ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 650 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 2000 مربع کلومیٹر ہو چکے ہیں، اور بلدی وارڈز کی تعداد 300 ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں روزانہ 9000 میٹرک ٹن کچرے کی نکاسی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچرے کی نکاسی اور شہر کے باہری علاقوں میں ڈالنے کے لیے ڈمپنگ یارڈز اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر 300 بلدی وارڈز میں صفائی کی خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالیاتی سال میں پراپرٹی ٹیکس کے طور پر بلدیہ کو 3000 کروڑ کے حصول کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر اور تلنگانہ بی جے پی کے ایم پی بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ بنگال، تمل ناڈو اور تلنگانہ بی جے پی کا اگلا نشانہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ تلنگانہ اور دوسری 2 ریاستوں میں بی جے پی اقتدار پر آئے گی اور ملک کو کانگریس مکت کیا جائے گا۔ بنڈی سنجے نے ریاستی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ کے دیگر حصوں میں نئے سال 2026 کا استقبال نہایتی جوش و خروش اور رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں کے ساتھ کیا گیا۔ کل آدھی رات سے ہی شہر کی فضائیں جشن کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نئے سال کے آغاز پر شہر اور مضافاتی علاقوں کے مندروں میں شردھالوؤں کا تانتا بندھا رہا، جہاں خصوصی پوجا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دوسری جانب گرجا گھروں میں نصف شب کو خصوصی دعائیں اجتماع ہوئی، جس میں امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔
رہائشی کالونیوں اور اپارٹمنٹس میں بھی موسیقی، رقص اور کیک کاٹنے کی تقاریب منعقد ہوئی، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ جشن منانے کے لیے ٹینک بانڈ اور دیگر تفریحی مقامات پر جمع ہوئے۔ بازاروں میں بھی کافی چہل پہل رہی، خاص طور پر کیک اور شراب کی دکانوں پر خریداروں کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ نئے سال کی آمد پر جہاں ایک طرف جشن کا ماحول تھا، وہیں دوسری جانب حیدرآباد پولیس کی جانب سے چلائی گئی حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم کے دوران کئی شرابیوں نے اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے پولیس کو حیرت زدہ کر دیا۔ پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد اپنی گاڑیاں بچانے کے لیے نوجوانوں نے سڑکوں پر ہنگامہ برپا کیا، جس کی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ نئے سال کے جشن کے موقع پر پولیس کی جانب سے کی گئی ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف چیکنگ کے دوران 2730 سے زائد کیسز حیدرآباد میں درج کیے گئے۔ نئے سال کے موقع پر نشے میں ڈرائیونگ کو روکنے کے لیے شہر بھر میں پولیس نے چیکنگ کو تیز کر دیا تھا۔ حیدرآباد کمشنریٹ نے 1198 نشے میں گاڑی چلانے کے کیسز درج کرتے ہوئے اس فہرست میں سر فہرست مقام حاصل کیا ہے، جبکہ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ نے نشے کے زیر اثر پکڑے جانے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف 928 مقدمات درج کیے ہیں۔ اسی طرز پر نو تشکیل شدہ ملکاج گری کمشنریٹ میں نشے میں ڈرائیونگ چیکنگ کے دوران 605 کیسز درج کیے گئے۔ سر بول لوں گا سر، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ میرا نام وکاس ہے، بولنا آرام سے گاڑی لے کے جائیے آپ کا، آپ بس چابی دے دو نا برابر نہیں دے تو تم ارے سر گاڑی دے دو، نہیں دے دے تم، نہیں دے میرا دے نہیں ہوتا سر، میں آپ کو گاڑی ہونا نا، آؤ سر۔ میں وعدہ کر رہا ہوں نہیں دے دے تم، نہیں دے دیکھ وکاس نہیں دے دے تم، آپ کو نہیں دے دے تم، آپ کو మాకు ఇంటికి పంపించండి, మీరు సేఫ్ గా పంపించండి, మాకు పంపించండి సరే, మీ కారులో పంపిస్తారా? అర్ధ గంట ర్యాపిడో బుక్ చేస్తున్నాను, నాకు ర్యాపిడో బుక్ కావట్లేదు, ఇంటికి పంపించండి, మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది। అరే పంపిస్తా బరాబర్ కూర్చుంటా, 100% కూర్చుంటా నేను। సరే, నేను తాగినా కదా, వీళ్ళు డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసిండ్రు, నేను మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళేటోళ్ళు, వీళ్ళు వచ్చేసి నాకు పట్టుకున్నారు, నేను అర్ధ గంట నుంచి ర్యాపిడో బుక్ చేస్తుంటే నాకు ర్యాపిడో బుక్ కావట్లేదు, నాకు పోలీసు వాళ్ళు ఇంటికా డ్రాప్ చేయాలి, నాకు ఇంటికా డ్రాప్ చేయాలి, ఇంటికి పోలీసు వాళ్ళు తాగిన వాళ్ళు తెచ్చుకుందామంతే, దయచేసి ఊదండి, మీరు ఎంత కావాలన్నా అంతే, ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ వస్తుంది కదా, ఊదండి, లెక్క ప్రకారం లెక్క ప్రకారం అదే ఎంత పంపిస్తారు, తాగినా కూడా తక్కువ ఒక్కదాని ఇంకొకదాని అది 5 సెకండ్స్ తక్కువ వచ్చింది ఇంత మీ ఏజ్ ఎంత? 58 మీరు గింత సతాయిస్తే ఎట్లా? ఊదాలే లెక్క ప్రకారం కవర్ అయ్యి ریاست تلنگانہ کے کریم نگر میں بھی نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف کی گئی تلاشی مہم کے دوران ایک شخص پولیس کے ساتھ بحث و تکرار کرتا ہوا دیکھا گیا۔ جب پولیس نے بریتھ انالائزر ٹیسٹ پر زور دیا تو یہ شخص مسلسل بحث کرتا رہا۔ پولیس نے اس کی گاڑی کو ضبط کیا اور اس کے خلاف کیس بھی درج کیا ہے۔
शहर हैदराबाद में नए साल का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। 31 दिसंबर की रात शहर के मुख्तलिफ मकामात बशमूल टैंक बॉन्ड सेक्रेटरीट के पास मनचले नौजवानों का हुजूम देखा गया। पुलिस की गैर मामूली चौकसी भी नजर आई। नौजवान गाड़ियों पर सवार देखे गए। शहर के अहम क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स में भी नए साल के जश्न के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए थे। नशा व ड्रग्स के मुमकिना इस्तेमाल को लेकर पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी इख्तियार की गई थी। रिजॉर्ट्स, होटल्स, पब्स पर भी खुसूसी नज़र रखी गई थी। तकरीबन 1 बजे रात तक बाज़ मुकामात पर लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए देखे गए। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए थे। ख़ास तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर भी नज़र रखी जा रही थी। पुलिस की तरफ से नए साल की आमद के पेश नज़र हैदराबाद और उसके नवाही इलाक़ों में गैर मामूली इंतज़ामात किए गए। ख़ास तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई। ताहम हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन की हदूद में एक नौजवान जो मुबैना तौर पर गांजे के नशे में बताया गया है, मोबाइल शॉप की दुकान के मालिक के साथ बहस व तकरार करता हुआ देखा गया। मोबाइल के स्क्रीन कार्ड को लेकर बहस व तकरार शुरू हुई और फिर बात धमकियों पर आ गई। खुद को वीडियो में ये शख्स राउडी शीटर भी बता रहा है। उसके अलावा उसके साथियों ने भी उसका साथ दिया। इस शख्स की शिनाख्त सलीम की हैसियत से की गई है। उसके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाने की इत्तला है। इस तरह के अनासिर के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने वाज़ेह तौर पर राउडी शीटर्स की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचलने का अज़्म किया है। कारोबारी लोगों को धमकाने और मोहल्लों और बस्तियों में इस तरह की गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है, देखो इज्जत से कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर में बंद कर देता हूँ दुकान। क्या बोल रहा हूँ, दुकान ही चला पूरे आ गए। क्या तो भी है ये, अरे भाई बच्चे का बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, दुकान में छेड़ने देता हूँ। अगर हाथ भी लग गया तो क्या बोल रहा हूँ, चादरघाट का रॉडी शूटर हूँ। सलमान बोलते मेरे को डैन, चादरघाट, मिर्चौक, डबिलपुरा पूरा लगा आगे पूरा को बुला लो। इज्जत से बात कर रहे हैं भाई, 50-60 की बात थी। क्या बोले बाबा, तुम रुको जी भाई। देखो तुम लोग का मैटर नहीं है, आप लोग दूर ठहरे हो, लड़ने की बात नहीं है भाई। मैं क्या बोला परसों भाई को बोला भाई मेरे कैमरे का भाई चादरघाट में जाके पूछो जी, फोटो दिखाओ हमारे भाई फोन भाई। बुला भरत को बुला, अक्षय को बुला, बोलो जी पूरा देखो अरुण सब पहचानता भैया। तुम्हारी चाकू निकालते मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे से बात कर रहा भाई। देखो मेरे साथ दिमाग खराब क्या बात रखो करो। परसों मैं अंदर क्या बोले तुम, बटन नहीं है भाई। तुम बात कर लिया दुकान के ओनर ने तो नहीं जी, निकालते क्या करते, अरे चाकू निकालते क्या बोल रहे जी, डायरेक्ट भाई गलत बात करते रहे। हम भी चाकू पुक्का मार के जाने वाले बच्चे ये भाई, चादरघाट चच्चा भाई के बच्चे सुने को उसकी निकलते। मैं उसका नाम सलमान भाई है, मालूम ना, सलमान, लतीफ, मैं तीनों के सिवा कोई चौथा है ना।
फोड़ दो उसकी, बोल जाना मैं, ठीक है ना, फोड़ दो उसकी चादर कुछ लगना है। जान लो क्या बोल रहा हूँ, तुम बड़ी बात कर रहे थे भैया, दुकान बंद कराए तो जलाए तो, तुम चादरगढ़ में पूरा भी रिकॉर्ड सुना लो। आखिरी वार्निंग है तुम्हारा भैया, अगर जो भी बच्चे अपने आए देना ही देना है, ना तो मामूल भी देना है। सुने, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अरे गाड़ी पे बैठो। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने आरका फाउंडेशन ओल्ड एज होम का दौरा किया। इस ओल्ड एज होम में तकरीबन 48 मोमरीन मुकीम हैं। पुरानी अदाकारा श्यामला भी यहीं पर मुकीम बताई गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तिरमलगिरी के एसीपी रमेश की कोशिशों से श्यामला को हेल्थ केयर सेंटर मुंतकिल किया गया। उन्होंने इस ओल्ड एज होम के ज़िम्मेदारों की सताइश की। इस मौके पर ओल्ड एज होम में मौजूद अफराद में फल तकसीम किए गए। नए साल की आमद के मौके की मुनासिबत से किरण खेरे IPS DCP साउथ जोन ने फातिमा ओल्ड एज होम फलकनुमा का दौरा किया और रिहायशियों के साथ गर्मजोशी से बातचीत की। दौरे के दौरान DCP ने उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। DCP ने रिहायशियों के साथ मियारी वक्त गुजारा और अपना नया साल मनाया। इस दौरे से बुजुर्ग शहरियों में खुशी और अपने होने का एहसास पैदा हुआ और कम्युनिटी की फलाह बहबूद और हमदर्दी के लिए महकमे पुलिस के अज़म की अक्कासी भी हुई। आपके बैठे हम लोग आपके थोड़ा लेट हो गया हमारी तरफ से। चाचा नहीं बोलते पूछ रहे। अच्छा, आपका नाम क्या? जुलेखा बोल। अच्छा, जुलेखा। अच्छा। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंदौर में आलूदा पानी और जहरीले पानी से हुई अमवात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकती है, इंसानी ज़रूरत के लिए साफ पीने का पानी तक फराहम नहीं कर पा रही। मध्य प्रदेश हुकूमत की यह सरासर नाकामी है और विश्व गुरु दावे करते हैं लेकिन गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2000 हम 26 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोज़र इस्तेमाल करते, कभी इनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको खुश नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी।
اگر وہی بکواس اگر کوئی اور آدمی کرتا یا جس کا تعلق اس دھرم سے نہیں ہے جو اس شخص کا ہے تو اس پر تو اب تک تو UAPA ہو جاتا. اور آپ لوگ کے چینلوں نے کتنا دکھایا تلوار بانٹنے کو؟ آپ سوال تو میرے سے کر رہے ہیں, آپ کے کتنے چینلوں نے دکھایا تلوار بانٹنے کو؟ آپ نے کتنا دکھایا اس شخص کے بکواس کو؟ تو آپ لوگوں کا بھی ایک ذمہ داری ہے نا. اگر کوئی دوسرا کچھ بول دے تو آپ لوگ تو 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے آپ لوگ بیٹھ کر فتوے جاری کرتے, مگر یہ جو بکواس بولی جا رہی ہے اس میں کچھ نہیں ہو رہا, تلوار بانٹ رہی ہے اور بعد میں آپ ان کو پکڑتے ہیں. بھئی تلوار اگر بانٹ رہے ہیں تو پھر یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں سامنے لے رہے ہیں. بریلی میں ایک لڑکی اپنا برتھ ڈے مناتی ہے تو برتھ ڈے مناتی تو یہ کون ہے لوگ جو گھس کے اندر مارتے ہیں, لو جہاد کا نام لے رہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر ہندوستانی وزیر خارجہ کی ان کی تدفین میں شرکت پر کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ نہیں ہوں گی. بنگلہ دیش کا استحکام ہندوستان کے لیے ضروری ہے اور یہ مودی حکومت کی آزمائش بھی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان کس طرح سے تعلقات میں بہتری لا سکتی ہے. After the death of the ex-Prime Minister in Bangladesh, our Foreign Minister has went over there, and we hope that there will be no further deterioration in relations between India and Bangladesh. And Bangladesh stability is very important for India's security, as I have stated earlier, especially in Northeast area. And yes, it is a fact that there are many forces which are inimical to India right now in Bangladesh. But this is a real test for this Modi government, that the relationship which we had with Bangladesh, a strong, a good, strong, stable Bangladesh having good relations with India is very important. When we hope that Mr. Narendra Modi's government will ensure that it happens, that the relationship, gets back to what it was before. And so this is an opportunity and a challenge for the Modi government. مجلس اتحاد المسلمین نے چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے آپریشن سندور کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے دعوے پر حکومت ہند سے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت کو کہا ہے کہ بتانا چاہیے ہم اس معاملے میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کیوں قبول کرتے ہیں. تو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے چائنا کے فارن منسٹر کی طرف سے, بڑا ہی ایک تعجب خیز دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چائنا نے ہندوستان, بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جنگ کو رکایا, اور ہم نریندر مودی سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اس دعوے کی مذمت کرے اور پورے دیش کو بتا دیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن بھارت کو اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بھارت نہ اس کو قبول کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنا 80% سے زیادہ ہتھیار پاکستان کو دیتا ہے, اور آپریشن سندور کے دوران انہوں نے جب ہماری بہادر فوج اور ہماری ایئر فورس ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی تھی, تو یہ چائنا کی حکومت نے ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس پاکستان کی فوج کو دیا آپریشن سندور کے دوران میں. اب بول رہے ہیں کہ ہم میڈیٹر اور ثالث بن رہے ہیں, اور یہ ہم اس دیش واسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خاموش بیٹھ کر اس چیز کو قبول کرنے تیار نہیں ہو سکتے ہم لوگ. چائنا اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھارت کو اور پاکستان کو ایک ہی لیول پر بٹھا رہا ہے, اور پورے جنوبی ایشیا میں بتا رہا ہے کہ ہم بڑے سپر پاور ہیں. تو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار اور نریندر مودی خود جب صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کام جاری ہیں. جمعرات کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے تالاب چنچلم میں جاری تقریباً 25 لاکھ روپے کی CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا. نشیمن نگر اور صدیق نگر میں یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں. رکن اسمبلی نے کاموں کی جلد تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی.
اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ دورے میں متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ اور پارٹی کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے مجلسی کارپوریٹرز کے ہمراہ معراج کالونی کا دورہ کیا اور وہاں پر جاری وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی عہدیداروں سے انہوں نے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی عہدیدار اور عملہ بھی موجود تھا۔ واضح رہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے یادگیری گٹا میں قومی روڈ سیفٹی ماہ کے پوسٹر کی رسمی اجرائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ سڑک حادثات کی شرح میں کمی لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اسی مقصد کے تحت ماہ جنوری کے پورے مہینے کو روڈ سیفٹی ایجنڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ 1 جنوری سے 31 جنوری تک چلنے والی اس مہم کے لیے ایک جامع 31 روزہ ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے تاکہ عوام میں ٹریفک قوانین کے تئیں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس تقریب میں سرکاری ویب پیلا ایلیا، ضلع کلکٹر ہنمنت راؤ اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ قبل ازیں نئے سال کے موقع پر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ نے یادگیری گٹے کی مندر میں درشن کیے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نئے سال کے موقع پر ریاست کے تمام عوام کی مسرت، وقت پر بارش اور بہتر زراعت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بنکروں اور پاور لوم مزدوروں کے مفاد میں ورک ٹو اونر اسکیم سنکرانتی تہوار سے قبل فوری طور پر شروع کی جائے۔ سلسلہ کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے مزدوروں کو مالک بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت مزدور نہ صرف خود کفیل ہوں گے بلکہ روزگار کے مزید مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ کو تمل ناڈو کی مصروف ٹیکسٹائل پروڈکشن ہب کی طرح تبدیل کیا جانا چاہیے۔ کے ٹی آر نے یاد دلایا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں سلسلہ ٹیکسٹائل صنعت کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔ بدکما ساڑی اسکیم جیسے پروگرامز کے ذریعے بنکروں کو روزگار اور آمدنی فراہم کی گئی۔ کانگریس کے 2 سالہ دور حکومت میں سلسلہ کے ہزاروں بنکر اور پاور لوم مالکان شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نارسنگی میں نئے سال کے موقع پر ڈرگز فروخت کرنے والے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نارسنگی پولیس کے مطابق 46 سالہ مہاکالی سرینیواس کلیان کو گولڈن ٹیمپل کے پاس 7 گرام کوکین کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ سرینیواس نے گوا کے وجے سے یہ کوکین حاصل کی تھی۔ نئے سال کی آمد کے پیش نظر پولیس کی طرف سے غیر معمولی چوکسی اختیار کی گئی تھی اور اسی دوران سرینیواس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس سے 2 فون بھی ضبط کیے گئے۔
फलकनुमा पुलिस ने गुमशुदा बच्ची का 1 घंटे में पता चलाते हुए उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन को 100 नंबर से आज सुबह 10:30 बजे वट्टेपल्ली मोहम्मदिया कॉलोनी की साकिन 3 साला बच्ची के लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी। SHO फलकनुमा सितैया की हिदायत पर कांस्टेबल चंद्रशेखर नरसिम्हा और प्रवीण ने 1 घंटे के अंदर लड़की का पता चला लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सरपरस्तों को भी पुलिस स्टेशन तलब करते हुए लड़की को उनके हवाले कर दिया गया। स्कूल जा रहे हैं, हाँ आंगनबाड़ी में जाते हैं, आंगनबाड़ी में सुबह कब निकले? कैसे? 9 बजे भाई को दोनों बच्चों का स्कूल है, हाँ मैं उन लोगों को छोड़ के आया, तुरंत को जाके आया था कि फिर तो वहाँ पे अकेले रहे साहब? नहीं शामी से करके शामी में 9 बजे रहना था अपना पुलिस वाला कब बोला? जमीन पर आधा घंटा फोन के सबको फोन नए साल की आमद के मौके पर VC सजनार IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने दीगर सीनियर पुलिस अहलकारों के साथ नए साल के इस्तकबाल के लिए शहर भर में केक काटने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले तेलंगाना सेक्रेटरीट के रूबरू, फिर चार मीनार के दामन में और फिर KBR पार्क बंजारा हिल्स पर केक काटा और तमाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद पब्लिक को नया साल का मुबारक। सब लोग अच्छा रहने के लिए और हैप्पी और पीसफुल, प्रॉस्परस और हेल्थी न्यू ईयर 2026। पुराना साल में हैदराबाद पब्लिक, हैदराबाद सिटी पुलिस को अच्छा मदद किया है। सब इनिशिएटिव्स में, सब प्रोग्राम्स में, सब फेस्टिवल में बहुत अच्छा कोऑपरेट करके 2025 एक अच्छा सा शानदार का ईयर बनाया। इस साल भी हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट की, उनका कोऑपरेशन की। डेफिनेटली इस साल भी बहुत एक इवेंटफुल ईयर होगा। सबके लिए हमारा तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से नया साल का मुबारक। इमारत में लगी आग पर जान बचाने के लिए कूदने वाले तेलंगाना के तालिब इल्म की जर्मनी में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले जनगांव के मलकापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान, जिसकी शिनाख्त हृतिका रेड्डी के तौर पर की गई है, आला तालीम के लिए जर्मनी गया हुआ था। वो जिस अपार्टमेंट में मुकीम था उसमें आग लग गई। वो अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से कूद पड़ा। इस वाक़े में उसकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होते ही उसके गांव में गम की लहर दौड़ गई। मारूफ टेलीविज़न अदाकारा नंदिनी ने खुदकुशी कर ली। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर नंदिनी ने बेंगलुरु में इंतहाई इक़दाम कर लिया। पुलिस ने अदाकारा की डायरी को जब्त कर लिया। 27 साला नंदिनी की खुदकुशी से फिल्मी दुनिया में सनसनी पैदा हो गई। टेलीविज़न सीरियल्स में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाते हुए जनूबी हिंद की तीनों इलाक़ाई ज़बानों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वाली नंदिनी के मुतालिक इब्तदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि नंदिनी ने निजी मसाइल से तंग आकर इंतहाई इक़दाम कर लिया। कैंगड़ी पुलिस ने नंदिनी की इंतहाई इक़दाम की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। अलहाज मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब मरहूम बानी कौसर मस्जिद व नाजिम अपना मदरसा कोहिर के छोटे फर्जंद डॉक्टर मोहम्मद क़ाज़ी फ़हीमुद्दीन गवर्नमेंट नाजिम का मुख्तसर सी अदालत के बाद 1 जनवरी 2026 को इंतकाल हो गया। पसमंदागान में बड़े भाई मोहम्मद मुजाहिद मुहिउद्दीन और आवाज़ एकेडमी ज़हीराबाद के अलावा बहनें भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 7013220411 पर रब्ता किया जा सकता है।
نماز جنازہ 2 جنوری بعد نماز جمعہ جامع مسجد کوہیر میں ادا کی جائے گی۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ کے دیگر حصوں میں نئے سال 2026 کا استقبال انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ حیدرآباد میں نئے سال کا جشن، حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم، کمشنر پولیس نے نئے سال کا کیک کاٹا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ حیدرآباد میں نئے سال کے موقع پر تلنگانہ میں شراب کی فروخت کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ صرف دسمبر 2025 میں ریاست میں ریکارڈ 5102 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت۔ سڑک حادثات کی شرح میں کمی لانا حکومت کی اولین ترجیح، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کا بیان۔ جرمنی کی ایک عمارت میں لگی بھیانک آگ، تلنگانہ کے طالب علم کی موت۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔